رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب وکذالک انزلناہ حکما عربیا ولئن اتبعت اہواہم بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ ابھی آپ نے سورہ رعد کی آیت 34 سے 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ آیت 34: مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ آیت 35: ترجمہ: ان پر دنیوی تنگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سنگین ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ انہیں اس جنت کا وصف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا حسن انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ رعد کی آیت 34-35 کا۔ تفسیر: آیت 34: متقیوں کی جنت کے اوصاف، نافرمانوں کے عذاب اور کافروں اور فرما برداروں کے ثواب کا بیان ہے۔ اللہ نے مشرکوں کا اور ان کے شرک کا بیان کر کے فرمایا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں دنیوی زندگی میں بھی ان کے لیے سزائیں ہیں کہ مسلمان انہیں قتل یا گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس دنیوی ذلت کے ساتھ آخرت کا جو عذاب تیار ہے وہ کہیں زیادہ سنگین و سخت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن کرنے والوں سے فرمایا، خوب یاد رکھو دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکی ہے۔ بات بھی یہی ہے، کیونکہ دنیا کی سزا تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کا عذاب دائمی ہے، اور دائمی آگ میں جلنا ہے جو تیزی میں دنیوی آگ سے 70 یا 100 گنا زیادہ ہے۔ پھر ایسی ہولناک گرفتاری ہے جس کے دکھوں کا تصور بھی نہیں۔ سورہ فجر کی آیت 25-26 نے فرمایا، پھر اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ اس جیسی قید کوئی کر سکتا ہے۔ آیت 35: اس آیت میں بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کے انجام کا بیان ہے۔ اس جنت کی تعریف جس کا اللہ نے ڈرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے یہ ہے کہ اس کے گوشے گوشے میں جنتی کی مرضی کے مطابق نہریں جاری ہیں، اور پانی ایک حد کے اندر سطح زمین پر بہہ رہا ہے، پھر پانی بھی ایسا جو کبھی نہ ٹھہرے۔ سورہ محمد کی آیت 13 میں فرمایا، اس جنت کی تعریف جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے یہ ہے کہ اس میں غیر متعفن پانی کی نہریں ہیں جس کی کبھی کوئی صفت نہیں بدلتی، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کے ذائقے میں کبھی فرق نہیں آتا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو ایک بے مثال کیف و سرور بخشتی ہے، اور صاف شہد کی نہریں ہیں، اور اس میں جنت والوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی بخشش ہے۔ جنت کے پھل اور اس کی چھاؤں دائمی ہے۔ پھر فرمایا، جنت کے پھل اور اس کی چھاؤں دائمی ہے، وہاں کے میوے اور وہاں کے لذیذ کھانے اور کیف اور پرکیف مشروب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنہیں کبھی زوال نہیں اور نہ کبھی ختم ہونے اور کم ہونے والے۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس مقام پر دیکھا ہے جیسے کوئی چیز توڑ رہے ہوں، پھر آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دیکھا،
فرمایا میں نے جنت دیکھی یا مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ توڑنا چاہا، اگر میں جنت کا خوشہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتا تو تم اسے قیامت تک کھاتے رہتے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی نے آپ سے جنت کے بارے میں پوچھا اور بولا کیا اس میں انگور بھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اتنا بڑا کہ اگر کوئی چتکبرا کوا دن رات لگاتار مہینے بھر تک اڑتا رہے اور سستائے نہیں تو اس کی مسافت طے کر لے۔ جنتی درخت کا پھل توڑتے ہی دوسرا پھل اس کی جگہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جنتی کا کھانا خوشبودار ڈکار سے ہضم ہوگا۔ جنتی جنت میں کھائیں پئیں گے مگر نہ تھوک ہوگا اور نہ رینٹھ اور نہ بول و براز۔ کھانا مشک جیسی ڈکار آ کر ہضم ہو جائے گا، اور جس طرح سانس بے تکلف آتا ہے اسی طرح وہ بے تکلف تسبیح و تقدیس میں رطب اللسان رہیں گے۔ کسی اہل کتاب نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جنتی کھائیں پئیں گے؟ فرمایا ہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں ہر پھل سے دنیا کے 100 آدمیوں کی برابر قوت پیدا ہوگی۔ بولا جو شخص کھاتا پیتا ہے اسے قضائے حاجت بھی ہوتی ہے اور جنت اس سے پاک ہے۔ فرمایا مشک جیسا خوشبودار پسینہ آ کر کھانا ہضم ہو کر پیٹ خالی ہو جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت 57 میں فرمایا جنہوں نے ایمان لا کر اچھے عمل کیے ہم انہیں ایسی جنتوں میں لے جائیں گے جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں انہیں دائمی زندگی ملے گی، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 100 برس تک لگاتار چلنے کے باوجود بھی طے نہ کر سکے گا۔ پھر آپ نے آیت وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ پڑھ کر سنائی۔ قرآن مجید میں اکثر جنت و دوزخ کی تعریف ملی جلی آتی ہے تاکہ لوگوں کو جنت کی رغبت ہو اور جہنم سے نفرت ہو۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ جنت پرہیزگاروں کا انجام ہے اور جہنم کافروں کا۔ سورہ حشر کی آیت 20 میں فرمایا جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ آیت 36۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ آیت 37۔ ترجمہ: اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ایسی بھی جماعتیں ہیں جو کتاب کا بعض حصہ نہیں مانتی۔ آپ فرما دیں کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں۔ میں اسی کی دعوت دیتا ہوں اور مجھے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح ہم نے قرآن عربی زبان میں فرمان بنا کر اتارا، اور اگر علم آ جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو آپ کا اللہ کے عذاب سے کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 37 کا۔ تفسیر آیت 36۔ صادق اہل کتاب آپ کی شریعت سے خوش ہیں۔ اہل کتاب جو اپنی کتاب کے مطابق عمل پیرا ہیں آپ پر قرآن کے اترنے سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کی اور قرآن کی بشارت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 121 میں فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 107 سے 109 میں فرمایا آپ کہہ دیں کہ خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن کو علم دیا گیا جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہا، یعنی ہماری کتابوں میں جس رسول کی بشارت ہے وہ سچی ہو کر رہی۔ آخر الزماں نبی تشریف لے آئے، سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ بھی کس قدر سچا اور پکا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب کی کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو کتاب مقدس کی بعض باتیں نہیں مانتی،
بہرحال کچھ اہل کتاب تو ایمان لے آئے ہیں مگر اکثر بے ایمان ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان سے یہ فرما دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کی عبادت کا اور شرک سے ممانعت کا حکم ہے، میں اسی کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کا پیغام سناتا ہوں، اور مجھے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آیت 37، یعنی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے اور ان پر آسمانی کتابیں اتاریں، اسی طرح ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر عربی زبان میں قرآن اتارا جس میں دین کی پکی پکی باتیں ہیں۔ ہم نے قرآن سے جو ایک روشن واضح مدلل اور صاف کتاب ہے آپ کو دوسروں پر فضیلت دی۔ سورہ فصلت کی آیت 41-42 نے فرمایا سچ مچ یہ ایک بڑی عزت والی کتاب ہے جس کے آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، اس کو حکمتوں اور خوبیوں والے اللہ نے اتارا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ہر دل عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ کے پاس والا علم اور اس کی کتاب مقدس آ چکی، اگر اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کی خواہش مانی تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی آپ کا حمایتی کھڑا ہوگا۔ اس آیت میں ان عالموں کو بڑا بھاری ڈراوا ہے جو علم کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر گمراہوں کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تھا سورہ رعد کی آیت 34 سے 37 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔